السلام علیکم پیارے طلباء، یہ ہے ہماری اردو جماعت ہفتم اور نظم ہے ہماری حمد جناب باری۔ اس کے الفاظ جملے اور اس کی آدھی نظم کی تشریح ہم کر چکے ہیں۔ آج ہم آگے والی نظم کی جو ہماری آدھی نظم ہے اس کی ہم پڑھائی کریں گے اور ساتھ ساتھ اس کی تشریح کریں گے۔ حاکم ہے دو جہاں کا، مالک ہے ایوں آقا۔ حاکم ہے دو جہاں کا، مالک ہے ایوں آقا۔ اس کا مطلب ہے یعنی شاعر جو ہے نا وہ اس میں راشد الخیری ہے شاعر کا نام، شاعر راشد الخیری اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دونوں جہانوں، چاہے یہ جہان ہو چاہے اگلا جہان ہو، ان دونوں جہانوں کا حاکم، مالک، حکمران صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اور مالک ہے یوں آقا یعنی ادھر کا بھی مالک ہے اور ادھر کا بھی، یہاں کا بھی اور وہاں کا بھی، یعنی اس دنیا کا بھی اور وہ دنیا جو آگے والی ہے، یعنی یہ جو عالم یہ قبرستان، یہ قبروں والی جب ہماری دوسری زندگی ہے کہ جب ہم مرنے کے بعد جو ہے نا وہ یہ دوبارہ زندہ ہوں گے، وہ والی زندگی، اور جو ہماری دنیاوی زندگی ہے وہ، اس کا سب کا مالک جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ہے، یعنی اس زندگی کا بھی، یہاں کا بھی اور اگلی زندگی وہاں کا بھی مالک جو ہے نا وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ سب سے قریب تر ہے، سب سے عجیب تر ہے۔ سب سے قریب تر ہے، سب سے عجیب تر ہے، یعنی سب سے قریب ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے بہت قریب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس لیے تو ہم جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی اس کے مانگ سکتے ہیں، اس سے اپنی بات کر سکتے ہیں، اپنی دعائیں مانگ سکتے ہیں، اپنی تکلیف بیان کر سکتے ہیں، اپنا ہر قسم کا جو ہمارے احساسات ہیں اس کا اظہار ہم اللہ تعالیٰ سے کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے بہت قریب ہے، ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے عجیب تر ہے یعنی وہ ایسا مالک ہے ہمارا، ایسا حکمران ہے، ایسا جو ہے نا وہ خدا ہے کہ وہ سارے دنیاوی خداؤں سے عجیب ہے، یعنی وہ ان سے ملتا جلتا نہیں ہے، یعنی دنیا کے جو خدا ہیں لوگوں نے بنائے ہوئے بت دیکھ لیں کسی قسم کا بھی، جو شیر ہے، شیر کی پوجا کی جاتی ہے، بندر کی جاتی ہے، ہاتھی کی جاتی ہے، سانپ کی جاتی ہے، یہ جو ہندو ہیں ان میں، لیکن جو ہمارا خدا ہے وہ ان ساری شکلوں سے مبرہ ہے، یعنی اس کی کوئی شکل نہیں ہے، اس لیے وہ سب سے عجیب ہے۔ دوسرے جو مذاہب ہیں ان کے خدا انہیں سامنے نظر آتے ہیں، لیکن ہم اپنے اللہ پر ایمان بغیر دیکھے جو ہے نا وہ کرتے ہیں، تو اس طرح ہمارا جو رب ہے، ہمارا جو اللہ ہے وہ سب سے عجیب ہے، یعنی وہ کسی شکل و صورت سے، ہر چیز سے مبرہ ہے۔ کھائے پیے نہ سوئے، کھائے پیے نہ سوئے، بولے ہنسے نہ روئے، یعنی اب یہ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خدا ایسا ہے کہ جس کو نہ کھانے پینے کی ضرورت ہے، نہ اس کو کھانے پینے کی کوئی خواہش ہے، نہ کھانے پینے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی وہ سوتا ہے۔ ٹھیک ہے، حی القیوم ہے، یعنی وہ زندہ ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ جو ہمارے قرآن مجید میں موجود ہے آیت الکرسی 3 سپارے میں، اس میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ یعنی نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، نہ وہ سوتا ہے اور نہ ہی وہ اونگتا ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ بولے ہنسے نہ روئے، یعنی جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق بولتی ہے، بول کے اپنے احساسات کا اظہار کرتی ہے یا ہنستی ہے یا روتی ہے، اس طرح ہمارا خالق نہیں ہے، یعنی ہمارا خالق ان ساری چیزوں سے مبرہ ہے، اس میں یہ ساری چیزیں، یہ ساری جو خامیاں ہیں وہ موجود نہیں ہیں، بلکہ وہ خوبیوں کا ہی مالک ہے، اس کو بولنے کی، ہنسنے کی یا رونے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ یہ ایسے کام کر بھی نہیں سکتا ہے، کیونکہ ہم نہ اس کو دیکھ سکتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہم نشانیاں جو اس نے ہمارے ارد گرد پیدا کی ہیں، ہم اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتے ہیں۔ بے آنکھ سب کو دیکھے، بے کان سب کی سن لے،
بے آنکھ سب کو دیکھے، بے کان سب کی سن لے. یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ کھانے پینے سے، سونے رونے سے، ہنسنے سے، بولنے سے مبرہ ہے، یعنی اس میں یہ خامیاں نہیں ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ بغیر آنکھ کے ہم سب کو دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے. یعنی اس کی آنکھ تو نہیں ہے لیکن وہ ہماری ہر حرکت کو، ہماری ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، چاہے وہ ہم اندھیرے میں کریں یا روشنی میں، چاہے ہم سب کے سامنے کریں یا چھپ کے کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے. بے کان سب کی سن لے. یعنی جس طرح ہمارے کان ہیں ہم سن سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ بغیر آنکھ کے دیکھ سکتا ہے تو بغیر کان کے وہ سن بھی سکتا ہے. یہ ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ میں، ہمارے خالق میں موجود ہیں. بے ہاتھ پاؤں سب کام، بے ہاتھ پاؤں سب کام کرتا ہے وہ بآرام. یعنی اللہ تعالیٰ بغیر ہاتھ کے، بغیر پاؤں کے سارے کام انجام دے رہا ہے، سارے کام کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو ہاتھ پاؤں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک حکم، ایک اشارہ وہ کسی بھی مخلوق کے لیے کافی ہے کہ وہ جنات کو حکم دے تو وہ ایک اشارہ کرے تو وہ کام کر دیتے ہیں. اگر وہ فرشتوں کو حکم دے تو وہ فوراً اس کی حکم کی پیروی کرتے ہیں. یعنی جو بھی کام اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے وہ اس کو کرتے ہیں اور وہ آرام نہیں کرتا. ٹھیک ہے. جس طرح انسان جو ہے نا وہ تھک جاتا ہے تو وہ آرام کرتا ہے، تو اس طرح کی کوئی خامی اللہ تعالیٰ میں موجود نہیں ہے کہ اس کو اپنی تھکاوٹ اتارنے کے لیے آرام کی ضرورت پڑے. ٹھیک ہے. وہ ہر کام بغیر آرام کیے، بغیر سوئے، بغیر آرام کیے، بغیر اونگے وہ کر سکتا ہے. ممکن نہیں کسی سے تعریف اس کی لکھے، ممکن نہیں کسی سے تعریف اس کی لکھے. یعنی اتنی کہ اللہ تعالیٰ کی خوبیاں ہیں، اتنی کہ اس میں جو ہے نا وہ خصوصیات ہیں کہ ہم اس کی خوبیوں کو گن نہیں سکتے ہیں. یہ کسی انسان سے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا کام کر سکے یا اس کی تعریف لکھ سکے. توصیف اس خدا کی کیا لکھے مشتہا کی، توصیف اس خدا کی کیا لکھے مشتہا کی. توصیف، تعریف، حمد، یعنی اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ خوبیاں ہیں کہ ایک مٹی کا بنا انسان جو ہے نا وہ اس کی خوبیوں کو لکھنے سے قاصر ہے. وہ اس کی خوبیاں بیان نہیں کر سکتا، اس کی خوبیاں نہیں لکھ سکتا. ٹھیک ہے. آپ نے اس حمد کی تشریح جو ہم نے آج مکمل کر لی ہے، آپ نے اس کو ویڈیو کو غور سے سننا ہے، اس کی تشریح کو سمجھنا ہے اور پھر اس کو اپنے الفاظ میں اپنے رجسٹر پر آپ نے لکھنا ہے.